فرانس نے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کر لیا۔ اقوام متحدہ میں 2 ریاستی کانفرنس میں فرانسیسی صدر کا بڑا اعلان۔ کہا وقت آ گیا ہے، حماس 48 یرغمالیوں کو فوری رہا کرے۔ غزہ کے شہریوں کی جان بچانے کے لیے جنگ بند ہونی چاہیے۔ فلسطینی صدر محمود عباس کا 2 ریاستی کانفرنس کا خیر مقدم۔ ویڈیو لنک خطاب میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ مغربی کنارے کو اسرائیل میں شامل کرنے کی مخالفت۔ کہا حماس کو فلسطینی اتھارٹی کے سامنے ہتھیار ڈالنا ہوں گے۔ سعودی وزیر خارجہ بولے غزہ میں اسرائیل کے وحشیانہ جرائم جاری ہیں۔ کانفرنس امن کے حصول کا تاریخی موقع ہے۔ ترک صدر طیب اردوان کا اسرائیل سے نسل کشی بند کرنے کا مطالبہ۔ UN سیکریٹری نے کہا غزہ میں فوری جنگ بندی اور امداد کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا فلسطینی ریاست تسلیم کرنے کا خیر مقدم۔ 2 ریاستی کانفرنس سے خطاب میں کہا پاکستان ایک آزاد، خود مختار، قابل عمل فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کرتا ہے۔ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں فوری، غیر مشروط اور مستقل جنگ بندی کا مطالبہ۔ بلا روک ٹوک انسانی امداد کی فراہمی پر بھی زور۔ اسحاق ڈار کی عرب اسلامی وزرائے خارجہ اجلاس میں بھی شرکت۔ مشترکہ موقف پر تبادلہ خیال۔ نائب وزیر اعظم نے کہا پاکستان امن و استحکام کے فروغ کے لیے ہر تعمیری کوشش کی حمایت کرتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک پہنچ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 26 ستمبر کو خطاب میں فلسطین اور مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی کا معاملہ اٹھائیں گے۔ علاقائی سلامتی اور ماحولیاتی تبدیلی کے چیلنجز پر بھی بات کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ سے اسلامی ممالک کے منتخب رہنماؤں کی ملاقات میں بھی شامل ہوں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان، سعودی عرب، قطر اور UAE کے رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔ اقوام متحدہ میں بھی اہم تقریر کریں گے۔ امریکی پالیسیوں اور عالمی حالات پر بات کریں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کی بریفنگ۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ عرب اور مسلم رہنماؤں سے جنگ بندی سے متعلق روڈ میپ پر بات کریں گے۔ غزہ میں امن، فوج کی تعیناتی اور اسرائیلی فوج کے انخلاء کی تجویز شامل ہوگی۔ سیلاب کے دوران حکومت جاگ رہی تھی۔ وزیر اعلیٰ یا وزیر کا کام پروٹوکول انجوائے کرنا نہیں، عوام کا ساتھ دینا ہے۔ پاکستان میں ہر منصوبے پر نواز شریف کا نام ہے، ان کی خدمات نکال دیں تو پیچھے کھنڈرات بچیں گے۔ مریم نواز کا ساہیوال میں تقریب سے خطاب۔ کراچی کے علاقے لانڈھی میں 6 روز سے لاپتہ بچے کی لاش کچرے کنڈے سے مل گئی۔ مقدمہ درج۔ بیٹا گھر سے چیز لینے دکان پر گیا، پھر واپس نہیں لوٹا، والد کی دہائی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مضر اثرات پاک ویکسین تیار کرنے کی ہدایت۔ وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس میں کہا ویکسین کی تیاری میں مرکری اور ایلومینیم کا استعمال نہ کیا جائے۔ ٹائلنول گولی کھانا صحت کے لیے اچھا نہیں، آٹزم کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ہیپاٹائٹس B کی ویکسین 12 سال کی عمر میں دینے کی تجویز۔ کوپن ہیگن میں ڈنمارک کے سب سے بڑے ہوائی اڈے پر 2 سے 3 پراسرار ڈرونز کی انٹری۔ ایئرپورٹ پر فضائی آپریشن معطل۔ 35 سے زائد پروازوں کا رخ دوسرے شہروں کی جانب موڑ دیا گیا۔ پولیس نے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی۔ اور ایشیا کپ میں فائنل کی دوڑ۔ گرین شرٹس کا سپر 4 میں ڈو اور ڈائی مقابلہ آج سری لنکا سے ہوگا۔ شاہین دبئی سے ابوظہبی پہنچ گئے۔ میچ کے لیے پر اعتماد ہے۔ توقع ہے فائنل میں بھارت سے پھر ٹاکرا ہوگا۔ صاحبزادہ فرحان کی پریس کانفرنس۔ السلام علیکم، یہ ہے سما اور میں ہوں محمد اسحاق۔ ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں، یہاں آپ کو کراچی سے خبر دیں۔ نارتھ کراچی میں ٹیکسٹائل فیکٹری میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ فائر بریگیڈ کی 4 گاڑیوں نے آگ پر قابو پا لیا ہے۔ کولنگ کا عمل جاری ہے۔ آگ لگنے کی وجوہات معلوم نہ ہو سکیں۔ آگ لگنے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ فیکٹری ملازمین کو بحفاظت باہر نکال لیا گیا تھا۔ نارتھ کراچی میں ٹیکسٹائل فیکٹری میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ فائر بریگیڈ کی 4 گاڑیوں نے آگ پر قابو پا لیا۔ کولنگ کا عمل جاری ہے۔ آگ لگنے کی وجوہات معلوم نہ ہو سکی۔ فائر بریگیڈ کے مطابق آگ لگنے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ فیکٹری ملازمین کو بحفاظت باہر نکال لیا گیا تھا۔ نارتھ کراچی میں ٹیکسٹائل فیکٹری میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا۔
حماس کی صدر ٹرمپ 60 روز کی جنگ بندی کی تجویز ہے۔ حماس کی جنگ بندی کے دوران نصف یرغمالیوں کی رہائی کی پیشکش کی گئی ہے۔ حماس کی صدر ٹرمپ کو 60 روز کی جنگ بندی کی تجویز۔ حماس نے اسرائیلی قیدی ایلان اوہیل کی ویڈیو بھی جاری کر دی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ حماس کی صدر ٹرمپ کو 60 روز کی جنگ بندی کی تجویز سامنے آئی ہے۔ حماس کی جنگ بندی کے دوران نصف یرغمالیوں کی رہائی کی پیشکش۔ حماس نے اسرائیلی قیدی ایلان اوہیل کی ویڈیو جاری کر دی ہے۔ حماس کی صدر ٹرمپ کو 60 روز کی جنگ بندی کی تجویز۔ حماس کی جنگ بندی کے دوران نصف یرغمالیوں کی رہائی کی پیشکش۔ حماس نے اسرائیلی قیدی ایلان اوہیل کی ویڈیو جاری کر دی۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت۔ فرانس، برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا، پرتگال اور دیگر ممالک کے اعلانات کا خیر مقدم کیا گیا ہے۔ پاکستان کی غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت۔ جن ممالک نے تاحال فلسطین کو تسلیم نہیں کیا وہ جلد فیصلہ کریں، ایسا کہا گیا ہے اسحاق ڈار کی جانب سے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے اس بین الاقوامی کانفرنس میں بھرپور اور فعال شرکت کی ہے۔ طویل المدتی اور اصولی پالیسی کے تحت نیو یارک اعلامیے کی توسیع کی۔ فلسطین سے متعلق مربوط اور ٹھوس بین الاقوامی اقدامات کی ضرورت ہے، اسحاق ڈار کی جانب سے کہا گیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت۔ فرانس، برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا، پرتگال اور دیگر ممالک کے اعلانات کا خیر مقدم کیا۔ پاکستان کی غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت۔ اسحاق ڈار نے کہا جن ممالک نے تاحال فلسطین کو تسلیم نہیں کیا وہ جلد فیصلہ کریں۔ پاکستان نے اس بین الاقوامی کانفرنس میں بھرپور اور فعال شرکت کی۔ طویل المدتی اور اصولی پالیسی کے تحت نیو یارک اعلامیے کی توثیق کی ہے۔ فلسطین سے متعلق مربوط اور ٹھوس بین الاقوامی اقدامات کی ضرورت ہے۔ پاکستان آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کرتا آیا ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ فرانس، برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا، پرتگال اور دیگر ممالک کے اعلانات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پاکستان کی غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ اسحاق ڈار نے مزید کہا کہ جن ممالک نے تاحال فلسطین کو تسلیم نہیں کیا وہ جلد فیصلہ کریں۔ پاکستان نے اس بین الاقوامی کانفرنس میں بھرپور اور فعال شرکت کی۔ طویل المدتی اور اصولی پالیسی کے تحت نیو یارک اعلامیے کی توثیق کی ہے۔ آگے آپ کو بتائیں کہ تھائی لینڈ میں پاکستان کے باڈی بلڈرز کی شاندار کامیابی۔ وطن واپسی پر ایئرپورٹ پر زبردست استقبال کیا گیا۔ تھائی لینڈ میں مسٹر یونیورس مقابلوں میں شاندار کامیابی کے بعد قومی باڈی بلڈرز وطن واپس پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ پر کھلاڑیوں کا شاندار استقبال کیا گیا۔ مداحوں نے ہار پہنائے اور سیلفیاں بنوائیں۔ پاکستان نے ایونٹ میں 5 گولڈ اور 1 سلور میڈل اپنے نام کیے۔ گولڈ میڈل جیتنے والوں میں فرقان شکیل، جواد احمد، شہروز خان، عمیر مقصود بھٹی اور محمد مبشر شامل ہیں، جبکہ مبشر نے سلور میڈل بھی حاصل کیا۔ کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ وہ آئندہ بھی پاکستان کے لیے مزید کامیابیاں حاصل کریں گے۔ تھائی لینڈ میں پاکستان کے باڈی بلڈرز کی شاندار کامیابی۔ وطن واپسی پر ایئرپورٹ پر شاندار استقبال کیا گیا ہے۔ تھائی لینڈ میں مسٹر یونیورس مقابلوں میں شاندار کامیابی کے بعد قومی باڈی بلڈرز وطن واپس پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ پر کھلاڑیوں کا شاندار استقبال کیا گیا۔ مداحوں نے ہار پہنائے اور سیلفیاں بنوائیں۔ پاکستان نے ایونٹ میں 5 گولڈ اور 1 سلور میڈلز اپنے نام کیے۔ گولڈ میڈل جیتنے والوں میں فرقان شکیل، جواد احمد، شہروز خان، عمیر مقصود بھٹی اور محمد مبشر شامل ہیں، جبکہ مبشر نے سلور میڈل بھی حاصل کیا۔ کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ وہ آئندہ بھی پاکستان کے لیے مزید کامیابیاں حاصل کرتے رہیں گے۔ تھائی لینڈ میں مسٹر یونیورس مقابلوں میں شاندار کامیابی کے بعد قومی باڈی بلڈرز وطن واپس پہنچ گئے۔